الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بزرگان محترم، ہر قسم کی تمام حمد و ستائش اور ساری خوبیاں اس رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہیں جو ہم سب کا مالک و خالق ہے، جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہوتی ہو میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کے طفیل میں اللہ رب العزت نے ان تمام کائنات کو قائم اور دائم فرمایا ہے۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ والدین کا مقام و مرتبہ بالخصوص ماں کی اطاعت اور فرما برداری، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ اولاد کے لیے دونوں اہم ہیں، ماں بھی اہم ہے، باپ بھی اہم ہے۔ اکثر معاشرے میں دیکھا گیا کہ اولادیں ماں کو تو ترجیح دیتے ہیں، ماں کی تو اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، وہ بھی بہت کم۔ باپ کا تو معاشرے میں کوئی مقام اور مرتبہ ہی نہیں۔ قرآن نے، اللہ کے نبی کی سیرت نے ہم کو والدین کا مقام اور مرتبہ بتایا اور ساتھ یہ حکم دیا کہ دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ماں کو ترجیح دے رہے ہیں، باپ کا کوئی مقام نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ماں کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ باپ کو بھی اپنا باپ سمجھے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ، اس کی سختیاں صبر کے ساتھ برداشت کرے۔ ماں کو تھوڑی دیر کے لیے غصہ کرتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، سختی کرتی ہے، بعد میں ماں ہوتی ہے، اولاد کو
ایسا نہیں ہوتا. باپ ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ میں ہی رہتا ہے، سختی میں ہی رہتا ہے. ایسا نہیں کہ باپ کے اندر اولاد کی محبت نہیں ہے. جس طرح ماں کو اپنی اولاد سے پیار و محبت ہے، اس سے کئی گنا زیادہ باپ کو، کیونکہ اس کا خون ہوتا ہے، باپ کو ماں سے زیادہ اولاد پر محبت اور لاڈ زیادہ ہوتا ہے. اکثر اولادیں نہیں سمجھتے. باپ کی سختی سے، باپ کے ڈانٹ ڈپٹ سے بیزار آ کر باپ کو اگنور کرتے ہیں، باپ کو ترجیح نہیں دیتے. باپ تو ایک صاحبان شفقت ہے، شفقت کا بادل ہے. ہمیشہ محبت اور شفقت کا بادل بن کر آپ پر وہ سایہ کرتا رہتا ہے. باپ کے سائے شفقت میں اولاد پروان چڑھتی ہے. باپ کے ہوتے ہوئے اولاد خود کو محفوظ سمجھتی ہے. باپ کے ہوتے ہوئے اولاد بے فکری کی زندگی بسر کرتی ہے. جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو اولاد کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر کتنا بڑا بوجھ آ گرا ہے، کتنا بڑا پہاڑ آ گرا ہے. باپ کی قدر باپ کے چلے جانے کے بعد اولاد کو محسوس ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے والد اولاد کے لیے ایک عظیم نعمت ہے. جس طرح ماں ایک عظیم نعمت ہے، اسی طرح باپ بھی اللہ کی طرف سے اولاد کے لیے ایک عظیم نعمت ہے. لفظ والد باپ کو فصیح اردو میں والد کہا جاتا ہے. والد، یہ لفظ والد کہنے کو تو 4 حروف ہیں. لفظ والد کہنے کو تو 4 حروف ہیں، لیکن اولاد کے لیے یہ 4 حروف والد کے بہت معنی رکھتے ہیں. والد کا پہلا وعد بیٹے کو ولادت سے نواز دیتا ہے. صحیح خدمت کی باپ کی اولاد نے والد کا صحیح حق ادا کیا. اس کی سختی سے بیزار نہیں ہوا، والد کو والد سمجھا، اس کی تنبیہ کو، اس کے ڈانٹ ڈپٹ کو، اس کے سختی کو اپنی اصلاح سمجھ کر برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ولادت کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں. والد کا پہلا لفظ واو فرمان بردار اولاد کو ولادت تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کے بعد کا حرف والد کا واو کے بعد الف، یہ الفت کو پیدا کر دیتا ہے. جب والد کے ساتھ بیٹے کا اچھا تعلق ہے تو والد کا جو دوسرا لفظ الف ہے وہ باپ اور بیٹے کے درمیان پیار اور محبت کو پیدا کر دیتا ہے. لام والد کا تیسرا حرف لام، یہ لطف و کرم کو پیدا کر دیتا ہے، نرمی کو پیدا کر دیتا ہے. باپ کی تعظیم کیا، اس کی قدر کی، باپ کو باپ سمجھا، اس کی سختی کو صبر سے برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم بنا دیتے ہیں، مہربان بنا دیتے ہیں. اور دال والد کا آخری حرف
والا بنا دیتا ہے۔ دانائی عقل مند کو کہتے ہیں۔ والد کا آخری حرف دال ہے۔ فرمانبردار اولاد کا عقل والد کی خدمت کی وجہ سے اللہ زبردست عقل اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اگر اولاد والد کی عظمت اور رفعت کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کا پاس کرتے ہوئے اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، باپ کی قدر و منزلت کو سمجھ کر اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی تعظیم کو بجا لاتا ہے، تو اس کا یہ عمل والد کی قدر اور منزلت والا عمل اولاد کو اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کا سبب بنا دیتا ہے۔ چونکہ والد کا بہت بڑا مقام ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے والد کا مقام بیان فرمایا، یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی نے رضا ربی رضا الوالد، رضا ربی رضا الوالد، رب کی رضامندی باپ کی رضامندی پر۔ باپ اگر دنیا میں تمہارے سے راضی ہو گیا، سمجھ لو اللہ تمہارے سے راضی ہو گیا۔ باپ اگر آپ سے ناراض ہے، سمجھ لو اللہ بھی آپ سے ناراض ہے۔ صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا رضا ربی رضا الوالد، رب کی رضامندی، رب کی رضامندی والد کی رضامندی پر۔ والد کی عظمت کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ اولاد کے لیے باپ جنت کا وسطی یعنی درمیانی دروازہ ہے۔ اولاد کے لیے باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ الوالد، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے 20 کا دروازہ ہے۔ اولاد باپ کی قدر و منزلت کو سمجھ کر اسے حاصل کر سکتی ہے۔ ماں کی خدمت تو معاشرے میں لوگ کر لیتے ہیں، باپ کا کوئی مقام نہ ان کے گھر میں ہوتا ہے نہ باہر ہوتا ہے۔ باپ کی عزت نہیں کرتے، باپ کی تعظیم نہیں کرتے۔ ماں کو تو تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے مقام دے کر ان کی اطاعت و فرمانبرداری تو کر لی جاتی ہے، باپ کو ہمیشہ کے لیے اگنور کیا جاتا ہے، باپ کو ترجیح نہیں دی جا رہی ہے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اگر اولاد چاہتی ہے کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو، ماں کو تو حاصل کر لیا خدمت کر کے، جنت نہیں گئے۔ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الجنت تحت اقدام امہات، ماں ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کی خدمت کی، ماں کی خدمت کر کے جنت تو حاصل کر لیا۔ تمہیں جنت میں داخل ہونا ہے تو بیچ کے دروازے سے ہی داخل ہونا ہے۔ دروازہ بند ہے، باپ ناراض ہے، جنت کا دروازہ بند ہے، کہاں سے جنت میں داخل ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا باپ کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت اولاد سمجھ کر حاصل کرے، اور جنت کا جو بیچ کا دروازہ والد ہے اسے سمجھ کر ہی اولاد حاصل کر سکتی ہے۔ باپ کی مثال، باپ یہ پھلدار اور سائے دار درخت کے مانند، پھلدار اور سائے دار درخت کے مانند ہے، جو زمانے کی گرم ہواؤں کو خود سہتا ہے۔ درخت کیا ہے؟ چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، گرمی کو بھی سہتا ہے، گرم ہوا
سہتا ہے، سردی کو بھی سہتا ہے۔ اسی طرح باغ کی مثال ہے کہ باغ ایک پھلدار اور سایہ دار درخت کے مانند ہے جو زمانے کی گرم ہواؤں کو خود سہتا ہے اور اولاد کو صرف پھل اور سایہ دیتا ہے۔ کتنی اچھی مثال ہے، بہترین مثال ہے باغ کی۔ اسی طرح سورج ہے، سورج گرمی اور روشنی کا منبع ہوتا ہے۔ سورج کے اندر دو صفات ہیں، گرمی ایک ہے اور روشنی ہے۔ اگر سورج ہمیشہ کے لیے سورج ہے، گرمی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، تو ساری دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے۔ اسی طرح باغ کی مثال ہے۔ کیسے؟ والد کا پیار چھپا ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا۔ اکثر اولادیں شکایتیں کرتی ہیں کہ ہمارے ابا ہمیں ڈانٹتے رہتے ہیں، سختی سے ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ شکایتیں اپنے والد کی باہر نہ کرو۔ اللہ کے نبی کو یہ عمل بہت برا لگتا تھا کہ کوئی آ کر اپنے والد کی شکایت کرے، سختی پر، ڈانٹ ڈپٹ پر۔ والد کی شکایت باہر کرنا اللہ کے نبی کو ناپسند تھا۔ باپ کی ڈانٹ ڈپٹ اور سختی، اس کی ایثار و قربانی اولاد کے روشن مستقبل کے لیے دعا ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ باپ خالی، ابا خالی ڈانٹتے ڈپٹتے سختی سے پیش آتے، یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ باپ کا یہ عمل ہمیں مستقبل میں کیا کرتا ہے؟ دعا بن کر ہمارا رہبر بن جاتا ہے۔ باپ سختی تو کرتا ہے، ظاہر میں سختی کرتا ہے، اندر سے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے ہدایت بھی مانگتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولادوں کے حق میں ہدایت کی دعائیں مانگیں۔ عموماً لوگ شکایت کرتے ہیں کہ حضرت ہمارا بچہ ہمارا بات مانتا تھی۔ تو والدین کو چاہیے کہ بیٹا فرما بردار بننا چاہتا ہے، بیٹے کو فرما بردار بنانا اگر آپ چاہتے ہیں تو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یہ دعا اپنی دعاؤں میں روزانہ کرو۔ اس دعا کی برکت سے اللہ بچوں کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ جن والدین کی شکایت ہوتی ہے کہ بچے بات نہیں مانتے، تو وہ یہ اس دعا کا نسخہ استعمال کریں۔ دیکھیے چند دنوں میں آپ کے بیٹوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل جائے گی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باپ کی ڈانٹ ڈپٹ، اس کی سختی روشن مستقبل میں دعا بن کر اس کا رہبر بن جاتی ہے۔ باپ کی دعا کبھی اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 3 شخصوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتے۔ 3 شخصوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتے، ان کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ مظلوم شخص اگر ہمارے حق میں نام لے کر اللہ سے دعا کر دے تو سمجھ لو ہماری تباہی اور بربادی گارنٹی ہے۔ دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی نے، دوسرا وہ شخص جو باپ کی
دعا ہوتی ہے وہ دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے. اور اسی طرح فرمایا مسافر کی دعا بھی اللہ رد نہیں فرماتا. باپ کی دعا تو بیٹے کے حق میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے. باپ اگر اپنی اولاد کے حق میں دعا کر دیا تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. اگر اسی طرح باپ اگر اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کر دیا تو بد دعا بھی اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے. اس لیے اولادوں کو چاہیے کہ باپ کی بد دعا سے بھی بچے. معاشرے میں باپ کو اگنور کر کے باپ کی شکایتیں کی جاتی ہے. ابھی میں نے کہا باپ کے دل سے اگر کوئی آہ نکل گئی, باپ کے دل سے کوئی آہ نکل گئی تو سمجھ لو وہ آہ عرش تک پہنچتی ہے. کہاں تک؟ عرش تک پہنچتی ہے, براہ راست اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے. ایک صحابی کا واقعہ عرض کر دیتا ہوں. ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے. شکایت ہے ایک صحابی آیا اللہ کے نبی سے, میرا باپ میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے اس صحابی کے والد کو بلایا. اب وہ صحابی آ رہے تھے, صحابی کے والد آ رہے تھے. راستے میں معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے نے خود اللہ کے نبی سے جا کر کیا کی ہے, شکایت کی ہے. اب ذرا سوچو تو اس صحابی کے والد پر کیا گزری. میرا بیٹا میرا شکایت جا کو حضور کے پاس کی. دل میں بڑا رنج ہوا, والد صحابی کے والد کو رنج ہوا. راستے میں چلتے ہوئے انہوں نے بد دعا نہیں کی, اشعار پڑھے, کچھ اشعار. کون بھی ہم نہ راستے میں اسے بولے تو ہمیں مزاج خط کیا کرتے ہیں, سن کر وہ ہو جاتے ہیں. ویسا وہ صحابی کیا کرے, راستے میں معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے نے خود شکایت کی ہے باپ کے خلاف اللہ کے نبی سے. تو راستے میں چلتے ہوئے انہوں نے کیا کیا, کچھ اشعار پڑھے. دیکھیے اشعار یہاں وہ صحابی کے والد راستے میں پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا. وہ درد بھرے اشعار تھے. اس کا مختصر ترجمہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. وہ صحابی اشعار کی شکل میں یہ پڑھتے جا رہے تھے کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور تمہاری ذمہ داری ہر ذمہ داری اٹھائی. تمہارا سب کچھ میری کمائی سے تھا. جب کسی رات تم بیمار ہو جاتے تو میں بیداری میں گزارتا. باپ کے اشعار تھے, دل میں کہہ جا رہے تھے. میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا تھا. بچے کو دل میں بول کر جا رہے تھے. جب تو اس عمر کو پہنچ گیا ہے تو میرے ساتھ سختی کا معاملہ کر رہا ہے, سخت گوئی کا تو معاملہ میرے ساتھ کر رہا ہے. کم از کم مجھے پڑوسی کا حق ہی دے دیتا. دل میں باپ صحابی کے باپ والد یہ دعا اشعار کی شکل میں کرتے ہوئے جا رہے تھے. کم از کم مجھے میرے بیٹے پڑوسی کا حق ہی دے دیتا. یہ چند اشعار کے جملے تھے, میں نے پڑھ کر سنا ہے. ابھی بہت لمبے اشعار تھے اس صحابی کے, میں نے مختصر کر دیا ہے. یہ اشعار پڑھ کر جا رہے تھے تو یہ اشعار ان کے کانوں میں بھی نہیں پڑی, بلند آواز سے بھی وہ صحابی نہیں پڑھے, دل میں پڑھ رہے تھے. ان کی یہ دل کی آواز اللہ کے نبی تک پہنچ گئی. اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے وہ اشعار سناؤ جو تم راستے میں پڑھتے آ رہے تھے. اللہ دیکھو وہ صحابی مخلص تھے, انہوں نے سمجھ لیا میرے دل میں وہ اشعار پڑے تھے, وہ اشعار میرے کانوں تک بھی نہیں پہنچے, اللہ نے اسے براہ راست سن کر میرے نبی تک اسے پہنچا دیا. دیکھیے
کی راحت اور آرام کا ہمیشہ اولاد کو خیال رکھنا چاہیے، اور ان کی خدمت دل و جان سے کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا کہ کتنی اولادیں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کی صحیح معنوں میں خدمت کر کے ان کی دعائیں لے کر آج وہ کتنے بڑے مقام پر پہنچے۔ ماں باپ کی دعا ہی اولاد کو بلند مقام تک لے کر جاتی ہے۔ اگر ماں باپ بچے سے ناراض ہو کر، اس کے کرتوتوں سے ناراض ہو کر دعائیں دینے کے بجائے بد دعائیں دے دے تو آپ کی دنیا بھی برباد ہو گئی، آپ کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اس لیے نوجوانوں سے کہا جاتا ہے، اولادوں سے کہا جاتا ہے جن کے سامنے والدین جیسی عظیم دولت، والدین جیسی عظیم ہستیاں موجود ہیں تو ان کی قدر کرنا، ان کی دعائیں لے لو۔ جس طرح آپ اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہو اسی طرح ماں باپ سے بھی محبت کر لو، ان کی خدمت دل و جان سے کر لو۔ یہی توشہ ہے آپ کے لیے۔ اگر انہوں نے دعاؤں کا تحفہ آپ کو دنیا میں دے دیا، سمجھ لو ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ دنیا میں راج کرو گے۔ اللہ عزت بھی عطا کرے گا، دولت بھی عطا کرے گا، رزق میں فراوانی بھی عطا کرے گا۔ اگر آپ صحیح معنوں میں اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، اس کا ثمرہ آپ اپنی زندگی میں دیکھو گے۔ آپ نے دل و جان کے ساتھ ماں باپ کے وجود کو بوجھ نہ سمجھتے ہوئے ان کو عظیم دولت سمجھ کر ان کی صحیح معنوں میں خدمت کر لی تو یاد رکھیے کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ فرمانبرداری کا معاملہ کرے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی فرمانبردار بنے، آپ کا مطیع و فرمانبردار بنے، تو آپ کو چاہیے دل و جان سے آپ کے سامنے والدین ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لے لو۔ ماں باپ کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ عبادتیں بھی فوراً قبول کرتا ہے، دعائیں بھی فوراً قبول کرتا ہے۔ جن کے والدین نہیں ہیں ان کو میں مشورہ دیتا، اللہ سے ہمیشہ دعا مانگو، اپنے مرحوم والدین کے حق میں مغفرت کی دعائیں مانگو۔ اے اللہ ہمیشہ اپنی دعا میں میرے والدین کی مغفرت فرما۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی مانگو، اے اللہ میرے والدین نے چھپ کر ہی صحیح میرے حق میں کسی نہ کسی دن دعا کرتی ہے تو اے اللہ اس دعا کی برکت سے میری دنیا بھی چمکا دے، آخرت بھی چمکا دے۔ یہ دعا اپنی دعا میں شامل کرو۔ اے اللہ کسی نہ کسی دن ہمارے والدین نے میرے حق میں دعا کی ہوگی، اے اللہ اس دعا کی برکت سے میری دنیا بھی چمکا دے، آخرت بھی چمکا دے۔ یقین مانیے آپ کی یہ دعا زندگی میں ایک نہ ایک دن رنگ لائے۔ عادت بناؤ، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو اور ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کی دعائیں اللہ سے طلب کرو۔ نہ معلوم آپ کے والدین دعا کریں ہی یا نہیں، اللہ کو تو معلوم ہے۔ اللہ سے پوچھ لو، اللہ سے کہہ دو کہ اللہ کسی نہ کسی دن ہمارے والدین نے دعا میرے حق میں کی ہوگی، اس دعا کی برکت سے میری دنیا بھی چمکا دے، آخرت بھی چمکا دے۔ تو میرے ہر بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جن کے سامنے یہ عظیم دولت ہے تو قدر کرو، ان کی دعائیں لے لو، دل و جان سے خدمت کر کے دعائیں لے لو، ان کی سختی کو، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو کیا نہ سمجھو، بوجھ نہ سمجھو۔ سختی اگر کر رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ والدین کر رہے ہیں تو صبر سے برداشت کرو۔ ابھی میں نے کہا کہ ماں سے زیادہ باپ اولاد کو تربیت کرنے میں سختی برتتے ہیں۔ عموماً نوجوان بچے نہیں سمجھتے، الٹا باپ کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے جس طرح ماں آپ کو پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ باپ آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ پیار محبت دل میں چھپا کر رکھتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔
تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہے اسے بوجھ نہ سمجھو. میرا باپ میرے لیے اچھا ہی سوچتا ہے, میرے خیر کے لیے ہی میری جان پکڑ کرتا ہے, میں کیوں برا سمجھوں. یہ مزاج اپنا بنا لے نوجوان بچے. یہ مقولہ ہے, ہم بارہا ماں کے بارے میں سنتے ہی, ماں کی دعا جنت کی ہوا. باپ کے بارے میں تو کیا بھی سنتے ہیں, کیا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا. باپ کے بارے میں بول رہا ہوں کیا تمہارا مقولہ, باپ کے بارے میں بھی مقولہ ہے, بہترین مقولہ ہے. کیا ہے, ماں کی دعا جنت کی ہوا, باپ کے ڈنڈے کامیابی کے جھنڈے. اتنی بہترین بات ہے. باپ کے دو چار ماں کھا لو, ان کی سختی برداشت کر لو, کامیابی کی جھنڈے آپ کو ملیں گے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, ان لوگوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے. بڑے جو احباب ہیں ان کے سامنے ان کے والدین بھی موجود ہیں, بڑے احباب بھی اپنے والدین کی صحیح قدر کرنے کی کوشش کریں. اسی محلے کا ایک گھر کا میں نے قصہ سنا ہے. باپ ہے, 3 بیٹے ہیں, 3 بیٹے بھی آج تک باپ کو کڑوی نظر سے اٹھا کر نظر نہیں ملا. خود ان کے والد نے میرے سے کہا, دل بہت خوش ہوا. آج بھی بچے اولادوں والے ہو گئے. آج بھی وہ صاحب جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت یہ کام بھی مجھے پوچھے بغیر نہیں کرتے. بھاؤں بھی ایسا ملے ہی بولتے ہو, کیا ہے شکایت میرے پاس سے چاہتے ہو. بھاؤں بیٹی کا صلاح کرتے ہیں حضرت ہم واپس, ان کو بیٹی نہیں ہے. وہ صاحب جو بول رہے تھے ان کو بیٹی نہیں ہے, وہ بولتی مجھے بیٹی نہیں, اللہ نے 3 بیٹی مجھے دے. 3 بھاؤں بھی ایسے ہی حضرت رہے. سوچو گھر کا ماحول کیا ہوگا جب بہویں ایسے مل گئی. بیٹوں کی تربیت باپ نے ایسے کیا ہے, برابر 3 بیٹے بھی ان کے باپ کے کنٹرول میں. بچے ہاتھ سے کم نہیں کرتے, شادی کے بعد نکل جاتے ہیں. تو میرے حال ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نوجوانوں, اپنے عقل کو ذرا کھنگالو اور والدین کی قدر کرنے کی کوشش کرو. بالخصوص والد کو کبھی اپنی زندگی میں اگنور نہ کرو. اگر والد ناراض ہو کر ہم سے چلا گیا تو سمجھ دو کہ ہمارے سے اللہ بھی ناراض ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اس عظیم دولت کی صحیح قدردانی اللہ تعالی معاشرے میں ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد